ہاتھ تک نہیں لگایا، اب تک مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بڑی ہی زبردست جامع آیتیں ہیں، نصیحت کرنے والی، دل و دماغ کو اور ذہن کو کھولنے والی، کہ مریم علیہ السلام اتنی پردہ نشین خاتون تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم پر انہیں فضیلت دی تھی اور پاک کیا تھا۔ اتنی زیادہ گوشہ نشین خاتون کو جب بشارت دی جاتی ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا کرنے والا ہے، تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں اے میرے رب، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ اس آیت سے بڑی اچھی نصیحت یہ حاصل ہوتی ہے کہ مریم علیہ السلام اتنی زیادہ گوشہ نشین ہونے کے باوجود بھی، اتنی زیادہ پردہ نشین ہونے کے باوجود بھی پورے عالم اور اللہ نے انہیں پاکیزہ کیا تھا، ہر عیوب سے، ہر قسم کی فحاشت، گندگی اور برے خیالات سے اللہ نے انہیں پاک کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ حدیث کے مطابق شیطان انہیں چھو بھی نہیں سکا تھا، شیطان سے اللہ نے پناہ میں انہیں اپنے لے لیا تھا۔ وہ عورت مریم علیہ السلام کہتی ہے اللہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہی کامن سینس ہے، یہی عام فہمی ہے کہ انسان اپنے عام حالات کو دیکھتے ہوئے عام فہمی رکھے، کامن سینس رکھے۔ اس آیت سے، اس آیت کے ٹکڑے سے مسلم معاشرے کو، بالخصوص ان لوگوں کو جو گھر کے سربراہ ہیں، والدین ہیں، ماں باپ، وہ اپنے بچوں کے تعلق سے ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، بلوغت کو پہنچتے رہتے ہیں، تب بھی ان کے تعلق سے یہ گمان رکھا جاتا ہے کہ ہماری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، ہمارا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، جبکہ قدرتی اعتبار سے، فطری اعتبار سے انہیں یہ ذہن آتا رہتا ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام بہت زیادہ گوشہ نشین رہنے والی، انہیں بھی جب کہا گیا کہ اولاد ہونے والی ہے تمہیں، تو پوچھا اللہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ مریم علیہ السلام کے بعد معلوم تھی کہ آدمی اور عورت کے ملنے سے ہی اولاد ہوتی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ گوشہ نشین عورت۔ یہ ہے کامن سینس۔ تو اس آیت کے ٹکڑے سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹے نہ سمجھیں، بھولے بھالے نہ سمجھیں۔ ان کو پڑوس میں بھیجتے ہیں، دوست احباب میں بھیجتے ہیں، کہتے ہیں بہت چھوٹی بچی ہے ابھی اس کو کچھ نہیں سمجھتا، حالانکہ 12 سال 15 سال 17 سال، جب تک 18 سال کی نہیں ہو جاتی، ایک عام ذہن ہمارا بنا ہوا، جب تک 18 سال کی نہیں ہو جاتی چھوٹی بچی ہے، بالغ نہیں ہوئی۔ ارے بالغ کے 18 سال کو ہوتی ہے، 18 سال کو ٹھپا مارنے کے لیے بالغ ہوتی ہے، ووٹ ڈالنے کے لیے۔ عمر کے اعتبار سے 12-13 سال ہندوستان کے ماحول کے مطابق بالغ ہو جاتی ہے، اس سے پہلے ہی جسمانی اعتبار سے بہت ساری تبدیلیاں لڑکے اور لڑکیوں پیدا ہو جاتی ہیں، ہم اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم نہ دیتے کہ اے مسلمانوں، اے سرپرست حضرات، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، 3 سال انہیں نماز کی ٹریننگ دیتے رہو، نماز کے بارے میں سمجھاتے رہو۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر انہیں کہو نماز پڑھنے کے لیے، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو بھی، کیونکہ نماز اتنی ضروری چیز ہے۔ اور پھر دوسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ان کے بستر الگ کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ بلوغت کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ بلوغت بالغ ہونے کا پیریڈ ہوتا ہے، ان کو ان کے بستر الگ ہونے چاہیے۔ اس میں بہت ہی حکمتیں، ہزارہا حکمتیں ہیں، اتنی حکمتیں ہیں کہ وہاں تک ہماری عقل و سمجھ جا نہیں سکتی۔ فطری اعتبار سے انسان کا جسم اس عمر میں خود بخود ایسی چیزیں سیکھتا رہتا ہے جس کو لوگ عام طور پر سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو معصوم،
بھولے بھالے سمجھ کر ان کا اختلاط نہ کریں، مرد کو عورت کے ساتھ، عورت کو مرد کے ساتھ، لڑکے کو لڑکی کے ساتھ، لڑکی کو لڑکے کے ساتھ۔ رات میں پڑوس کے گھر میں رات میں بچہ سو گیا، صبح آیا، لڑکی جو ہے پڑوس کے پاس گئی تھی، فلاں کے پاس گئی تھی، خالہ کے پاس، نانی کے پاس، رشتہ دار کے پاس بھی گئی تھی، رات میں سو گئی، ہو سکتا ہے غیر محرم بھی آ رہے جا رہے ہو، اس کا خیال سرپرست حضرت کو رکھنا پڑتا ہے۔ بلوغت کی عمر بڑی ڈینجر عمر ہوتی ہے۔ تو میں اس آیت سے اصل جو مقصد میرا سمجھانا وہ یہی ہے کہ مریم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اللہ اے میرا مجھے اولاد کیسے ہو سکتی جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ مطلب معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ گوشہ نشین رہنے والی خاتون مریم علیہ السلام وہ کہتی ہیں کہ آدمی اور عورت ملتے ہیں تو اولاد ہوتی ہے، مجھے تو اب تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں، کیا ہے مجامعت اور مباشرت تو بہت دور کی بات ہے، پھر مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ مریم علیہ السلام کا یہ جملہ دو چیزوں کو رد کرتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي رَجُلٌ، مجھے اب تک کسی مرد نے نہیں چھوا ہے، ایسا نہیں کہا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے اب تک کسی بشر نے، انسان نے نہیں چھوا ہے، حالانکہ غالب گمان اور اشارہ مرد ہی کی طرف ہے، مگر آج کل کا ماحول جس طرح دیکھا جا رہا ہے تو اس آیت سے یہ بھی ہمیں نصیحت حاصل کرنی پڑے گی کہ آج مرد سے شادی کرنے کا جواز دیا جا رہا ہے، عورت کا شادی کرنے کا جواز دیا جا رہا ہے، اس کو ہومو سیکچولیٹی کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ باقاعدہ ان کا جو نکاح ہوتا ہے اس کو نکاح قرار دیا جا رہا ہے۔ کورٹ سے ایسے آرڈر نکلتے ہیں تاکہ پاپولیشن پر کنٹرول